إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے بفضلہ تعالی کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی زندگی میں ہمارے اور آپ سے تعلق رکھنے والی، جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں کئی ناحیوں سے بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور جس کی تباہی اور بربادی سے انسانوں کو بچنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہ موضوع ہے کہ سودی تباہ کاریاں یا سودی نظام، اس کے تعلق سے شریعت کی کیا کچھ تعلیمات ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر میں جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کو کہہ کر کے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، بچ سکیں ان تمام تباہیوں سے، اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، ہم جب اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو الحمدللہ دیندار طبقہ ہے، جو ہر معاملے میں الحمدللہ، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے ایمانیات کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیواہ کا معاملہ ہو، الغرض زندگی کے ہر معاملے میں وہ کتاب و سنت کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔
किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को वो ढालते हैं और उससे हट कर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते। अल्हम्दुलिल्लाह एक तबका जो हमारे समाज के अंदर पाया जाता है। दूसरा तबका वो है जिसको दीन से कोई लेन देन नहीं है, बस पैदाइशी मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, बस हफ्ते में एक दिन जुमा और साल में 1 से 2 बार समझिए ईदैन की नमाजें, इतना ही उनका ताल्लुक़ दीन से है। या कभी कभार अगर हो गया तो बस किसी जनाजे में या किसी नमाज में हम शरीक हो गए, बस इतना दीन से दूरी, दीन से बेजारगियत या शिर्क व बिदआत के अंदर मुख्तलिफ तरीक़े से डूबे हुए, ऐसा तबका है। मेरे भाइयों, शरीयत की जो तालीम है, शरीयत ने जहाँ हमारे बहुत सारे तालीमात का जिक्र किया है, उसमें से दीन ने माल के ताल्लुक़ से बहुत सारी तालीमात दी है। माल, मनी, पैसा जो होता है उसके ताल्लुक़ से भी शरीयत ने बड़ी तालीमात और बड़ी तफसीली तालीमात शरीयत ने बयान की है। क्यों? इसलिए कि ये जो माल हम कमाते हैं, इस माल का हलाल होना ज़रूरी है। अगर ये माल हराम तरीक़े से कमाया जा रहा है तो इस माल का जो इस्तेमाल हमारी ज़ात पर, हमारी इबादतों के लिए, हमारी यानी सदका व खैरात के लिए, इन चीज़ों के लिए अगर इस्तेमाल होगा, माल अगर हलाल नहीं होगा, हराम माल, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गंदे माल को अल्लाह कबूल नहीं करता है। अब एक इंसान हराम पैसा है, उसके ज़रिए से अगर कुछ हिस्सा उसमें हलाल और कुछ हिस्सा हराम मिलाकर एक इंसान उम्रा करने जाता है, ऐसे इंसान का उम्रा अल्लाह कबूल नहीं करता। एक आदमी हज करने जाता है, ऐसे इंसान की इबादत ज़ाया है। एक इंसान हराम पैसे के ज़रिए से किसी की मदद कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के पास ये चीज़ दुरुस्त नहीं है उसके लिए। तो लिहाजा शरीयत ने हमको और आपको तालीम दिया है कि जिस माल के लिए हम दुनिया में इस कदर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो शरीयत ने इस मामले में जो तफसीलात बयान की है, कम से कम एक मुसलमान होने के नाते से हमें इतनी बात तो मालूम होनी चाहिए कि ये पैसा हमारे लिए हलाल है, ये पैसा हमारे लिए जायज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते से बहुत बारीकियत नहीं तो कम से कम मोटी मोटी चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए। लिहाजा सूदी निज़ाम दरअसल क्या है? सबसे पहले सवाल हमारे सामने ये आता है कि सूदी निज़ाम क्या है। सूदी निज़ाम के बारे में अगर मैं आपको 2 अल्फाज में कहूँ तो ये एक जालिमाना निज़ाम है और जुल्म की एक बदतरीन शक्ल है, जिसके अंदर होता यह है कि सूद के ज़रिए से, रिबा के ज़रिए से, इंटरेस्ट के ज़रिए से गरीब तबका को उसका इस्तेहसाल किया जाता है। यानी जिनके पास माल होता है, मालदार तबका गरीब तबका के अंदर जो है, इसके ज़रिए से उसको अपना ग़ुलाम बनाता है, उसको अपने मातहत में करता है। और इस्लाम जो आया हुआ है, इस्लाम उख़ुवत, हमदर्दी, भाईचारगी, इंसानियत और हमदर्दी को थोड़ी फ़रोग़ देने के लिए इस सूदी निज़ाम के ज़रिए से ये सारे के सारे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, सारे के सारे जज्बात कुचल दिए जाते हैं। इसलिए शरीयत ने इस मामले को बाकायदा तौर पर इस कदर इतनी सख्ती के साथ बयान किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कई एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से बड़ी सख्त वईदें सुनाई है। अब हम कुछ वईदें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने बयान करते हैं। जैसे कि समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलुर रिबा व मौकिलुहु व शाहिदहु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कितना ख़तरनाक गुनाह है, उसी तरह से उसकी सज़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतनी ख़तरनाक रखी है। और दुनियावी एतबार से ही, दुनिया के तौर से ही समझिए उसके ऊपर अल्लाह और उसकी रसूल की लानतें शुरू हो जाती है। कहा अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि लानत है उस शख्स के ऊपर जो सूद खाता है, जो सूद यानी देता है, लेता है, या उसके ऊपर जो गवाह बनता है, विटनेस बनता है, उसके ताल्लुक़ से किसी भी तरह की जो ताउन करने वाले लोग हैं, सवाउ मिन, सब के सब बराबर हैं। एक आदमी सूद लेने के लिए एक आदमी के पास जाता है, वो बीच में विटनेस बनता है, या एक आदमी समझिए सूदी निज़ाम के अंदर लिखा पढ़ी करता है, सारे के सारे हिसाबात किताब
خطابات کو لکھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس سے جڑے ہوئے سارے کے سارے افراد کیا ہیں؟ ملعون قسم کے لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سودی نظام کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودی قوم نے اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر سودی نظام کو بڑھاوا دیا ہے، اور آج سب سے بڑا اگر ہاتھ ہے اس کے اندر آج بھی، آج کی موجودہ دور میں بھی، تو یہودی قوم کی ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن مجید خود بیان کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہتا ہے اکالون للسحت، یہ یہودی قوم بہت زیادہ سود خور قوم ہے، بہت زیادہ سود کھانے والی قوم ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینے کے جو لوگ تھے ان مدینے کے لوگوں کو یہودیوں نے اچھی خاصی سودی رقم پر پیسہ دے کر کے مدینے کے لوگوں کو یعنی اپنے چنگل میں، اپنے آپ میں انہیں پھنسا رکھا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے، آپ نے اس سارے نظام کو ختم کیا، انسانوں کو آزادی دلائی، آپ نے ان تمام کو آزاد کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ آپ نے کہا کہ لوگوں، آج کے دن زمانہ جاہلیت کے تمام تر سودی نظام کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، یعنی آج سے سودی نظام ختم، اور اس کی اصلاح کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا جو حضرت عباس ہیں، ان کے سودی نظام کو، یعنی انہوں نے جس کو سود پر پیسہ قرض دے رکھا تھا، آپ نے کہا کہ اصل لے سکتے ہو، ایکسٹرا جو سود ہے وہ نہیں لینا، آج سے ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور میرے بھائیو، سودی نظام کتنا خطرناک ہے، اس کی تباہی کو اس بات سے اندازہ کریں کہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو پیسہ تم نے سود کے لیے دے دیا ہے اس میں سے تم اصل لے لو، زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ، یعنی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بتائیں میرے بھائیو کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان تباہ ہوگا۔ پوری کائنات اللہ کی کیا ہے؟ فوج ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی اللہ اگر مخلوق کے اوپر مسلط کر دے تو اس کی طاقت نہیں لائے گا۔ آپ دیکھیں فرعون، قوم فرعون کے لیے اللہ نے کھٹمل کو مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کے لیے ایک مچھر کو مسلط کیا، زندگی ختم ہو گئی۔ لہذا یعنی اصحاب فیل کے لیے ابابیل کو اللہ نے مسلط کیا، خاتمہ ہو گیا۔ لہذا انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، شریعت نے کہا کہ اس چیز میں اگر تم پھنس گئے تھے، اس بات کا تمہیں علم نہیں تھا، تو ایسی صورت میں شریعت تمہیں یہ کہتی ہے کہ تمہارا اصل مال لے لو، اصل جو کیپٹل دیا تھا، سرمایہ دیا تھا وہ لے لو، لیکن اس کے اوپر ایکسٹرا جو چارجز ہے ان تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو اور توبہ کر لو۔ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے جب اس معاملے کے بارے میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے، سزا جہنم کے اندر جو ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات عالم برزخ کا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ کے پاس دو فرشتے آئے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل، اور جنت کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے بہت سارے عذابات آپ کو دکھائے گئے۔ اس میں سے ایک منظر ایسا دکھایا گیا جہاں ایک شخص ہے جو ایک بڑا خون کا تالاب ہے، ایک ریور ہے خون کا،
بہت بڑا، اور اس کے اندر وہ انسان تیر رہا ہے، یعنی سوئمنگ کر رہا ہے، اور کر کے وہ کنارہ آنا چاہتا ہے، کنارے کے قریب آتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو بہت بڑا پتھر لیا ہوا ہے اس کے سر پہ دے مارتا ہے، پھر وہ انسان واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ وہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود خور تھا، سود خوری کے اندر مبتلا تھا۔ لہذا اللہ کے پاس اصول ہے کہ جو انسان جو کرتا ہے سزا بھی اسی کے برابر اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر غریبوں کا یہ خون چوستا تھا، غریبوں کا خون پسینہ سمجھیے چوستا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی جہنم کے اندر وہی اللہ نے متعین کیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک غریب انسان جو سود پر پیسہ لیتا ہے یا سودی نظام کے اندر پھنستا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی محنت اور مزدوری کا سارا سرمایہ زندگی بھر کر کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیز ختم ہوتی ہے، کبھی وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ اصل صلہ، اصل بدلہ اس کی محنت کا اسے نہیں ملتا ہے۔ ایک طبقہ جو مالدار ہے ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کا مال لے کر کے مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہی اپنی جگہ پر رہتا ہے، اور زندگی سمجھیے ان تمام چیزوں میں تباہیاں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا کے اندر بھی ان سودی نظام نے کیسی تباہی مچائی ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں خبریں کہ بھئی فلاں کسان نے سوسائڈ کیا، فلاں جگہ پر کسی بزنس مین نے سوسائڈ کیا، سود اتنا لیا ہوا تھا بینک سے، فلاں جگہ سے واپس نہیں کیا، اب جا کر کے سوسائڈ۔ یہ ساری تعلیمات شریعت ہم کو دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ نوبت نہ آئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک آپ بینکوں کے یعنی چنگل میں آپ نہیں پھنستے ہیں اس وقت تک آپ محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سودی نظام کے چنگل میں آپ پھنس جاتے ہیں، بینک والے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ جب آپ لینے جاتے ہیں بینک کے اندر، بینک باقاعدہ بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بٹھاتی ہے، آپ کا سمجھے آؤ بھگت کرتی ہے، آپ کو سمجھے کولڈ ڈرنکس پلاتی ہے، آپ کے ساتھ بڑے اچھے معاملات کرتے ہیں، لیکن لینے کے بعد آپ کو وہ پہچانتے بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس قرض کو ادا نہیں کیا، مہینہ نہیں بھرا، آپ نے پوری طرح سے وہ چیز مکمل نہیں کیا، پوری بینک کی ٹیم آ کر کے کیا کرتی ہے؟ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو سرے عام سمجھے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے گھروں کو نیلام کر دیتی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی گاڑیوں کو نیلام کر دیتی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے، دنیا کی نظروں کے سامنے کس قدر سمجھے آپ کو ذلیل رسوا ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے، دنیا کے معمولی عیش و آرام کے لیے آج ہم فوراً سمجھے لون کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً سمجھے ہم سودی نظام کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو آخرت میں اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ ہماری جتنی حیثیت ہے، ہمارا جتنا اوقات ہے، اسی کے حساب سے ہم کیوں زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ اسی پہ ہم کیوں نہیں قناعت کرتے ہیں؟ آج دیکھیے گھروں کے لیے لون، گاڑی کے لیے لون، ایجوکیشن کے لیے لون، شادی بیاہ کے لیے لون، اور معلوم نہیں تجارت بزنس کے لیے لون، معلوم نہیں کیسی کیسی چیزوں کے لیے آج انسان جو ہے فوراً لون کے اندر پھنستا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے طبقہ ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ 1000، 10,000، 15,000، 5,000 کے لیے لوگ کیا ہیں؟ مارواڑیوں کے پاس سمجھے پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی ایسی ہماری قوم کی خواتین ہیں جو آپ کو نظر آئے گی مارواڑیوں کے پاس، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے۔ آئے دن جب ہم خبر سنتے ہیں کہ کتنا برا ہوا، اسلام نے اس نظام کو مکمل طور پہ ختم کیا ہے۔ میرے بھائیو، چند ایک صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہمارے سماج کے اندر جو مروجہ کچھ صورتیں ہیں اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، وقت مختصر ہے۔ دیکھیے، ربا جو ہے عام طور پر 2 طرح کا ربا ہوتا ہے۔ ربا یعنی سود جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ربا دین یعنی قرض کے اندر سود، اور ایک ہوتا ہے ربا البیوع یعنی تجارت کے اندر سود۔ اب ربا دین جس کو کہا جاتا ہے یعنی قرض داری کا جو سود ہے، مثال کے طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کسی ایک آدمی سے آپ 1 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں، قرض وہاں تک صحیح ہے، قرض لینا شریعت نے اس کا کیا بدل بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ یعنی قرض آپ نے ایک بندے سے لیا،
لیکن سامنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی 1 لاکھ روپیہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جب مجھے ریٹرن کرو گے 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد تو مجھے ایکسٹرا 10,000 روپیہ آپ دینا. یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کو حرام قرار دیا ہے. یہی تو ہے کہ ایکسٹرا نفع جو تم لے رہے ہو بیٹھے بٹھائے، اسی کو تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو لہذا ربا دین اسی کو کہا جاتا ہے، قرض داری کے اوپر ربا، فائدہ لینا. تو لہذا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. اس کی جو بھی صورتیں ہوں اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے ربا البیوع، تجارت اور بزنس کے اندر کس طرح سے، اس کی مثال آپ سمجھے کیونکہ وقت مختصر ہے میرے پاس. اب ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ تجارت کے اندر شریک ہو جائیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گا، لیکن میرا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، لیکن مجھے ہر مہینہ 50,000 روپیہ آپ کو دینا ہے. پر منتھ آپ کو یہ کنڈیشن رکھی جاتی ہے کہ مجھے آپ 50,000 روپیہ یا 40,000 روپیہ جو بھی ہو، سامنے والا طے کر کے کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ ہو نقصان ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے پر مہینہ 50,000 روپے یا 40,000 روپے جو بھی ہے مجھے چاہیے. شریعت نے کہا کہ یہ حرام ہے. ارے بھئی سامنے والے کے ساتھ اگر بزنس میں تم پارٹنرشپ کے طور پر اگر شریک ہو رہے ہو تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو. اور اگر وہ تجارت حلال ہے تو تمہارے لیے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے نفع اور نقصان دونوں میں تمہیں شریک ہونا ہے. اب سامنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری دکان میں آگ لگے، تم برباد ہو، کچھ بھی ہو، میں نے جو پیسہ دیا 5 لاکھ، بس ایک تاریخ ہوتی ہے مجھے اتنا پیسہ چاہیے. یہ سود ہے، یعنی فائدے کے نام پر، بینیفٹ کے نام پر ایک مسلمان سمجھے سود خورا. آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پیسے جو ہیں ان کی مجبوری ہے. اب سامنے والا جو ہے اس کی مجبوری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے یا 2 لاکھ روپیہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے کیا کر سکتا ہوں، چلو کم سے کم کچھ بھی تو مجھے آئے گا. یا سامنے والا اس کو بزنس اور تجارت کے لیے ضرورت ہے، وہ یہ مجبوری کا فائدہ اس سے اٹھاتا ہے، وہ اس سے لے کر کے اپنی تجارت کی شروعات کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کو بھر کر کے آخر میں سمجھے وہ کنگال ہوتا ہے یا کسی نقصان کا وہ شکار ہوتا ہے. تو لہذا آپ تجارت کے اندر، پارٹنرشپ کے اندر آپ جائیں، ضرور جائیں، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن نفع اور نقصان کے اندر آپ شریک ہو، اس بات کا اگریمنٹ اور اس بات کا عہد ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ چیز درست ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی کنڈیشن رکھ کر صرف فائدہ لے رہا ہے، نقصان کے اندر شریک نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو چند چیزیں ہیں جس کو شریعت نے، یعنی اس کی تجارت کو یدم بے یدن، یعنی اس چیز کو اگر آپ تجارت کے طور پر اگر کر رہے ہیں تو اس میں برابری ضروری ہے. جیسے سونا چاندی ہے، سونا چاندی جس کی ضرورت آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان کو پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سونا، چاہے نیا سونا ہو یا پرانا سونا ہو، چاندی یعنی سلور نیا ہو یا پرانا ہو، اگر آپ دکاندار کو یا سامنے والے کو دے کر کے آپ ایکسچینج کر رہے ہیں تو آپ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ پرانا سونا ہے تو آپ کو کم ملے گا، آپ نے 10 گرام دیا پرانا سونا تو نیا سونا صرف آپ کو 8 گرام دیا جا رہا. یہ سود کی ایک شکل ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ چیز یدم بی یدن، یعنی ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا، یعنی فوراً ان تمام چیزوں کو کیا ہے، لینا ہے اور دینا ہے. ہاں کسی وجہ سے، یعنی آج کل جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے اگر ایک وعدے کے مطابق اگر اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے 1 دن یا 2 دن، تو وہ ایک وعدہ، ایک اگریمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر فوری طور پر ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے دیا، یہ نظام ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی سمجھیے کہ یہ سونے کا جو نظام اور چاندی کا جو نظام ہے، یعنی آپ دیتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کو فوری طور پر وہ چیز ادا نہیں کرنے کو نہیں مل رہا ہے وہ چیز، تو شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر جو قسط پر جو سونا لیا جاتا ہے، شرعاً اہل علم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ہاتھ میں وہ چیز آپ کو نہیں آیا ہے. جبکہ شریعت نے کہا کہ یعنی یہ چیز قبضے میں اسی وقت آنا چاہیے. تو لہذا یہ سلسلہ اور یہ معاشرے کے اندر جو ہے، ہم انجانے طور پر کہیں یا لا علمی طور پر کہیں، ہم اس سودی نظام کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں.
یہ چیز. تو لہذا اس بات کا بھی خیال کیا جائے. اور میرے بھائیو آخر میں ایک دو بات میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ اور بینیفٹ کے نام پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سود کی جو شکلیں ہیں، نان مسلمس وغیرہ بھی، مسلمانوں کو اگر ڈائریکٹ کہا جائے کہ یہ سود ہے تو نہیں لیں گے. اس لیے کیا ہے، اس کو بینیفٹ کا نام اور اس کا شکل دیا جاتا ہے، بینیفٹ کی شکل دی جاتی ہے اس کی. اس طرح سے سمجھیے سودی نظام کے اندر مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے، جھانسے میں ڈالا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کا علم نہیں رکھنے کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کے اندر تم کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ چیز تمہارے لیے اخروی اعتبار سے بہتر ہے یا نہیں. اسی طرح سے سودی نظام کا ایک سسٹم ہمارے سماج کے اندر جو ہے وہ ہے گھروں کے تعلق سے. گھروں کے اندر جو ایک ہیوی ڈپوزٹ ہوتا ہے، ہیوی ڈپوزٹ، یعنی ایک گھر ایک آدمی سمجھیے 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ دے کر کے اس کا کرایہ جو ہے 2000 3000 روپے انسان پے کرتا ہے. شرعاً اہل علم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف سے نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ جو سامنے والا جو اس گھر کی جو قیمت ہے اس سے کم اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک گھر کی قیمت 20,000 روپیہ ہے لیکن وہ ادا کتنا کر رہا ہے؟ 3,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ ادا کر رہا ہے. 15,000 روپیہ کا اس کا فائدہ ہے اور سامنے والا جو مالک ہے اس کا نقصان ہے. یا آپ نے جو ڈپوزٹ کے طور پر جو آپ نے ہیوی ڈپوزٹ کے نام پر جو آپ نے 15 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ جو دیا ہے، اب سامنے والا اس کو تجارت اور بزنس میں استعمال کر کے یا کسی اور صورت میں استعمال کر کے، اب چاہے 2 سال کا ہو 3 سال کا ہو، وہ کئی گنا زیادہ وہ پیسہ کما سکتا ہے جو پیسہ یا جو منافع کہ آپ کو حاصل نہیں ہے. تو لہذا شریعت کہتی ہے کہ دونوں کے اندر منافع برابری ہونی چاہیے. لہذا اس گھر کی جو قیمت ہے وہ اس کی قیمت برابر طریقے سے اس کا یعنی اس کا جو یہ متعین ہوگا، اس کی جو گھر کے جو رینٹ ہوگا وہ متعین اس کے حساب سے ہوگا. اس کی حیثیت سے بھی اس کو نہ گرایا جائے اور دوسری طرف اس کو بھی جو ہے اپنے آپ میں سمجھے کبھی فائدہ کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، کبھی نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. تو لہذا اس طرح کی صورتوں کو شریعت نے درست نہیں قرار دیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیو آخری بات ہے کہ بینک کا جو مسئلہ ہے، یہ بینک حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس بینک سے ہمارا اتنا ہی تعاون یا اتنی ہی ہماری ضرورت ہے جو کہ ہماری ایک مجبوری ہے. آج آپ نے پیسوں کو ہم یا انسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، بزنس مین کے پاس یا تاجروں کے پاس، جس کے لیے حکومتی سطح پر کنڈیشن ہوتی ہے کہ بینک سے ہی ٹرانزیکشن کرنا ہے. اب اگر اپنے پاس کوئی آدمی بڑا رقم رکھتا ہے تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، عزت و آبرو کا خطرہ ہوتا ہے. تو حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے انسان سمجھے بینک کا استعمال کرتا ہے، ورنہ یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، ضرورت نہیں ہے. اب بینک جو ہے ہمارے لیے بہت سارے کارڈز جو ہیں جاری کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، بزنس کارڈ ہوتے ہیں، ورچوئل کارڈ ہوتے ہیں، ٹریولنگ کارڈ ہوتے ہیں. بہت سارے کارڈز ہوتے ہیں جو بینک جو ہے یعنی ہم کو جاری کرتی ہے، ایشو کرتی ہے. ان سارے کارڈوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 2 حصوں میں یہ بٹ جاتے ہیں، ایک ڈیبٹ کارڈ اور ایک کریڈٹ کارڈ. ڈیبٹ کارڈ جو ہے پوری طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ اس کا استعمال کیا ہے، حرام ہے، یا مکمل طور پر پوری طرح سے اس کا استعمال حلال ہے، بلکہ کچھ صورتیں ہیں جس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جو حلال صورت ہے، جائز صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کیش نکالتے ہیں، اے ٹی ایم سے وڈرال کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیسہ ہے، جائز ہے، درست ہے. اسی طرح سے ہم اس کے ذریعے سے بزنس یعنی خرید و فروخت کرتے ہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے، ہمارا پیسہ ہے. یا آن لائن سمجھیے ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں اپنے کارڈ کے ذریعے سے، یعنی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے، جائز ہے، درست ہے. یا ہم اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کسی کو ہم پیسہ سینڈ کرتے ہیں، وہ بھی صورت جائز ہے. اسی طرح سے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے کبھی کبھی آپ کو آفر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کارڈ کے استعمال پر آپ کو آفر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ٹرانزیکشن کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو فلاں چیز میں سہولت ملے گی. حقیقت میں یہ آفر جو ہے بینک نہیں دیتی ہے. کوئی کمپنی جو ہے بینک کے سامنے یہ چیز پرستاؤ رکھتی ہے، وہ کمپنی کے تھرو سمجھے یہ آفر جو آپ کو دیا جاتا ہے جس کا استعمال کرنا جائز ہے. اگر آپ اس بات میں پوری طرح شور ہیں کہ یہ چیز جو ہے بینک دے رہی ہے اپنے طرف سے، تو ایسی صورت میں آپ یاد رکھیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہوگا.
اسی طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر آپ کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ریورڈ پوائنٹ دیے جاتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ اس کے تعلق سے جو ریورڈ پوائنٹس دیے جاتے ہیں، چونکہ آپ کا پیسہ ہی جو ہے اس کے ذریعے سے استعمال کر کے کسی کمپنی سے وہ شیئر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آپ کسی سامان میں یا کسی چیز میں سمجھیے استعمال کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو شرعاً اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے بھی چند ایک باتیں کہوں میں آپ کے سامنے کہ اس معاملے میں جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کریڈٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی ضرورت کے تحت جو ہے ہم ایک قرض لیتے ہیں، اور اس معاملے میں ایک لمٹ ہوتا ہے کہ اتنے دن کے اندر میں اگر آپ اس قرض کو اگر آپ پے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پے نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اوپر قرض یعنی ربا ڈالا جاتا ہے، بینک کی طرف سے سود ڈالا جاتا ہے آپ کے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ کے اندر جو ہوتا ہے ایئرپورٹ لانچنگ ہوتا ہے. ایئرپورٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے سامان استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے آپ کو ایک مناسب ریٹ میں آپ کو دیا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ریورڈ پوائنٹ دیا جاتا ہے، اہل علم نے کہا کہ اس کا بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو اور بھی کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں، میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور ابھی کی ضرورت ہے اور حالات ہے جو صبح و شام ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں اور ہوتا ہے. وقت مکمل ہو گیا. میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سماج اور معاشرے کے اندر ہم کو اور آپ کو جو ہے جو حلال صورتیں، حلال طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ ہم کو آپ کو اپنانے کے اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہم کو اور آپ کو ہر اس چیز سے جو ہم کو حرام کی طرف یا اللہ کی ناپسندیدگی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد، محترم حضرات، آپ کے سامنے درخواست یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. اسی طرح سے میرے بھائیو، کچھ لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے بھائیو، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیو، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ EMI کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم اپنی بہت ساری ضروریات کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر اہل علم نے کہا کہ EMI فی نفس ہی جو ہے حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چیز کی قیمت جتنی ہے اتنا ہی اگر آپ کو اتنی قسط میں اگر آپ کو پے کرنے کا سامنے والا اگر موقع دے رہا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ وہ چیز EMI پر لے رہے ہیں، اگر آپ سے ایکسٹرا چارجز اگر پر لے رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، آپ سامنے خرید رہے ہیں تو 5,000 روپے میں آپ کو دیا جا رہا، EMI پر لے رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو سمجھے 7,000 میں دیا جا رہا. تو ایسی صورت میں جو ایکسٹرا ہے وہ چیز حرام نہیں ہے. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.